بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فالله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حاضرین اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پر بڑے ہیں اس کی اطاعت کرو۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، ہماری جو بات گفتگو چل رہی تھی لاسٹ سنڈے میں نے آپ کے سامنے جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی اگر میں آیا تو انشاءاللہ وہ سنتیں جو ہم سے اکثر چھوٹ رہی ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اسی کا جو بقایا تھا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں اس کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ اصول ہمیں بات بتائی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے رک جائے روکے رک جاؤ۔ رسول جو تمہیں دے لے لو اور جو جس سے روکے رک جاؤ۔ بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جو چیزیں کرنے کے لیے کرنے کے واسطے بولے اس کو کرو، اور جس سے منع کریں جس سے رک جاؤ بولے اس سے رک جاؤ۔ یہ رسول کا اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا دیا۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ جو انسان سنت کو چھوڑے گا ایسا انسان بدعت میں پڑے گا۔ جو انسان سنتوں کو چھوڑا ہوگا انہیں بدعت میں پڑ جاتا ہے، یہ ضروری ہے کہ اب جو انسان سنت کو نہیں چھوڑتا انہیں اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، اطاعت کرتا۔ اب آئیے اسی کا جو بقایا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اسی کو بات کرتے ہیں کہ وہ سنتیں جو ہم سے اکثر چھوٹ رہی ہیں اس میں سے ایک اہم سنت یہ ہے کہ میں اور آپ کھانے کے ٹائم پہ بعض سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یا ایک سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے کھانا ذرا ٹھنڈا ہوئے تو کھانا۔ کھانا ذرا ٹھنڈا ہوئے تو کھانا۔ ہمارے کو کیا ہو رہا، بھاپا نکل رہا، گرم گرم بھاپا نکل اس ٹائم کو کھاتے ہیں ہمیں۔ اگر دعوت میں گئے تو ذرا ٹھنڈا ہو گیا ٹھنڈی ہو گئی بریانی بولے تو کیا کرتے بھائی لاؤ گے دوسری لاؤ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے کیا بولے معلوم اے لوگوں کھانا ایک رسول کو اللہ کے بارے میں آتا ہے، رسول مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کھانا ایک رسول کی وہ طعام الحار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاخنے کو اور گرم گرم کھانے کو پسند ناپسند کرتے تھے۔ وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِاللَّهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم ذرا ٹھنڈا ہوا تو کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہوا تو کھانا کھاؤ، فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، اس لیے کہ یہ جو ٹھنڈا ہوئے وہ ذرا ٹھنڈا ہو تو کھانا کھانا برکت کا باعث بنتا ہے، برکت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں گرم گرم بھاپا نہیں سکا ذرا ٹھنڈا ہو تو کھانا کھائے تو ہمارے کھانے میں برکت آتی، کھانے میں برکت آتی ہمارے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہو گرم گرم ہو رہا ہمارے بھاپا نکلتے رہنا۔ اگر ذرا بھی ٹھنڈا ہو گیا تو جو لوگ بیوی کو ایسے باتیں کرتے ایسے گالیاں دیتے نعوذ باللہ من ذالک۔ معاف کیجیے اگر ماں ہے تو کھانا تو ٹھنڈا نہیں کھاتا میں، گرم کھانا کھاتا میں، ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتا میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے معاملہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہم آپ کو معلوم بھی تھے کہ کیا گرم گرم کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، ناپسند کریں۔ اور دیکھو اللہ کے کیا معلوم فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، اس لیے کہ یہ کھانا برکت کا باعث بنتا ہے، برکت ہوتی ہے اس کے اندر۔ الا وَإِنَّ الْحَارَ لَا بَرَكَةَ لَهُ، اتنی بڑی بات ہے۔ ہم گرم گرم تو کھاتے نہیں، ہمیں ہم ہمارے سو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لو جان لو بے شک گرم کھانا جو ہوتا ہے وہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، گرم گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ راوی کی روایت انس بن مالک سے اللہ عنہ کی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں کو یہ سنت چھوٹ گئی، ہمارا احساس بھی نہیں ہے، ہمیں معلوم اس نے کہ گرم گرم کھانا ذرا ٹھنڈا ہونے کو کھانا ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمارے سے سنت چھوٹ جائے ہمارا احساس کریں گے۔ آئیے دوسری سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے کھانا شروع کرتے شروع کو بسم اللہ بول کو کیا کھانا شروع کرتے شروع کو بسم اللہ بول کو کھانا۔ مجھے معاف کیجیے ہم لوگوں کا اکثر معاملہ کیا ہے، کھانا آنا باتیں کرتے کرتے شروع کر لیتے ختم بھی ہو جاتا، معلوم بھی نہیں ہوتا ہمیں کیا کرے کیا ہے۔ دیکھو فون رکھ لے دو بسم اللہ، یاد بھی نہیں فون رکھ لو، یہ ہمارا
आलमिया है। पूरा दिन लोग गाना, नहीं बोले तो बातें कर गाना, टीवी देख रहे लोग गाना, एक दूसरे को गाया कर लोग गाना, ये हमारा आलमिया है। अगर जरूरत खाने में नमक की मात्रा कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो बीवी के ऊपर बरसते हुए क्या भाई तू गाना, वो क्या करे, ये क्या करे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बाबा को अगर अम्मी है बहन है तो बहन को भी गाना, माँ को भी उल्टे सीधे बातें बोलते रहते हैं हम लोग। ये हमारा मामला बन चुका है। खाना खाने से शुरू करते टाइम को बिस्मिल्लाह बोल को खाना, अगर बिस्मिल्लाह बोल को नहीं खाए तो शैतान को खाने से क्या होता, शैतान की तरफ से खाना हलाल करने से क्या होता है। सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना शैतान यस्तहिल्लु तआमा अल्ला युज़कर रसूलुल्लाह अलैहि। बेशक शैतान उस खाने को हलाल कर लेता है जिस खाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम नहीं लिया जाता। उस खाने को हलाल कर लेता, उस खाने को खाने लगता जिस खाने को हमें बिस्मिल्लाह बोल कर खाना शुरू करते। अब बोलते हैं लोग क्या मैं कितना खाया था, मेरे पेट को नहीं लग रहा, कहाँ रहेगा पेट को, जब शैतान को खिला रहे तो बिस्मिल्लाह बोल कर खा रहे हमें पक्का लगता, बच्चों को खाना भी नहीं लगता हमारे। ये सब गलतियां हैं हमारे। अब माँ भी, माफ कीजिए, माँ भी ये गलती करते क्या, छोटा बच्चा है तो गरम गरम खाने को बीच को गरम गरम खाना ठोस देते बच्चे के मुंह में। नहीं बोले तो क्या करें, हाँ बेटा चांद है, मैं तो शेर आ जाते, मैं तो बिल्ली आ जाती, तो बुड्ढा आता लोग खाना खिलाते रहते। ये हमारा माँ का मामला है। बिस्मिल्लाह बोलकर तो खिले नहीं, कहाँ खिलाते, बुड्ढा आता वो आता, अरे नहीं मुंह में डाले। आप कीजिए, हमारे मुआशरे का अलमिया है ये। हम लोग इसको हंसी मजाक में लेते, सही क्यों, क्योंकि हमारा जो मामला है वो सुन्नतों को दूर छोड़ने का मामला, सुन्नतों को पीछे छोड़ने का मामला है। हम लोग अगर सुन्नत को सुन्नत समझते, रसूल से मोहब्बत करते, सुन्नत से मोहब्बत करते, तो हमारे बच्चों को खाने का जिससे ताकीद करते, बेटा बिस्मिल्लाह बोलो खा। हमें लोग खाने में घंटे फर्क नहीं पड़ता, अगर खाना तो हमारा बच्चा भी कम खा रहा, हमारा बच्चा ज्यादा नहीं खा रहा, ये हमारा मामला है। हमें खाने की क्वांटिटी भी फिक्र करते, हमारा बच्चा खाना तो कितना तो फिक्र करते, लेकिन बिस्मिल्लाह वाला खाया नहीं फिक्र करते। ये हमारे माशरे का अलमिया। माफ कीजिए, अब एक बात, खाना शुरू कर लिए, अगर कोई इंसान भूल गया, होता अक्सर कभी कभी हो जाता, बिस्मिल्लाह बोलना भूल गया, हम आपको सुन्नत से मालूम है, कंफर्म नहीं कोई तो आपको सुन्नत भी नहीं मालूम है अक्सर लोगों को, क्या कि खाना शुरू हो गया, बाद में याद आ रहा हमारे को बिस्मिल्लाह नहीं बोला, उनको असल तो याद ही नहीं आता, खाना भी नमाज से खत्म आया था, याद भी नहीं आता, याद नहीं आ रहा, मैं बिस्मिल्लाह नहीं बोला उनको, तो क्या करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साबित है क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फइन नसिया अन युज़करा इस्मल्लाहि फी अव्वलिही फलयकुल बिस्मिल्लाहि अला अव्वलिही व आखिरिही, और एक रिवायत में बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही, और एक रिवायत में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। कौन से क्या अल्फाज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अगर तुम में से कोई इंसान खाना खाने से को बिस्मिल्लाह बोलना भूल गया, बीच में याद आया कि मैं खाना खाता हूँ बिस्मिल्लाह नहीं बोला हूँ, तो उसे चाहिए कि ये बोले बिस्मिल्लाहि अला अव्वलिही व आखिरिही, या फिर बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही, या फिर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ये दो बोले हम आपको मालूम, बिस्मिल्लाह तो बोलते हैं, बिस्मिल्लाह तो बोलते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ खाली अव्वलहु व आखिरहु ऐड कर, क्या मुश्किल नहीं है हमारे असली, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, कितनी छोटी दुआ। अब एक बात मैं माफी के साथ बोलूंगा, हम में से अक्सर लोगों को दुआएं आते रहते, क्या करना, कौन से टाइम को कौन सी दुआ पढ़ना नहीं मालूम हमारा, तो उसमें से ये भी एक दुआ है कि मैं और आप खाने के टाइम को बिस्मिल्लाह बोलना भूल गए, तो ये दुआ का इस्तेमाल करना, बिस्मिल्लाहि अला अव्वलिही व आखिरिही। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत, चौथी सुन्नत मैं आपके साथ बोलूं। पहली क्या बोला मैं आपको, खाना गरम गरम नहीं खाना, दूसरी क्या बोला अभी, बिस्मिल्लाह बोलो खाना, तीसरी क्या बोला, अगर कोई इंसान खाते टाइम को बिस्मिल्लाह बोलना भूल गया तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु बोला, बिस्मिल्लाह अला अव्वलिही व आखिरिही का एक बोला हमको बोला, ठीक है। ये तीन सुन्नत है। अब चौथी सुन्नत जो मेरे से आराम से छूट गई वो है खाना खाने को, माफ कीजिए, खाना खाने को हमें टकारा मारते या फिर उल्टे सीधे बातें करते, इसी के बारे में सुनना, क्या खाने पर ऐब नहीं लगाना, क्या खाने को ऐब नहीं लगाना, खाने को बुरा भला नहीं बोलना। माफ कीजिए, दावत में जाते हैं, हमें दावत में हम बातें कर ले तो चिकन जरा कच्चा था,
دال میں ذرا نمک زیادہ ہو گیا تھا، بریانی میں مسالہ زیادہ ہو گیا تھا، چکن ذرا ہڈے کے ملے، روٹے ہمارا صحیح نہیں ملے، سالنا میں صحیح نہیں تھا، وہ تھا یہ تھا وہ تھا، بول کے ہم باتیں کرتے. اوپر سے نعوذ باللہ ایسے ایسے باتیں بولتے، دعوت دینے والا بھی ہے شرما جانا وہی سے باتیں بولتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ ہے، معاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ قط اشتهى وكله وان كره وتركه. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذکر کرتے ہوئے آپ حدیث کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے پر آئے لگاتے تھے، کسی بھی کھانے پر، لفظ دیکھیے کسی بھی کھانے پر آئے لگاتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر پسند نہیں ہوتا، پسند نہیں آتا تو چھوڑا. اشتہا ہوا کرو وہی لاتا، اگر وہ پسند آتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑا تھا اس کو. یہ نہیں کہ وہ کچا ہے یہ پکا ہے چاولا یہ تھے وہ تھے یہ تھے، کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ جو مجھے اور آپ کو زندہ کرنا ہے. اگر کوئی انسان کھانے میں آگ لگاتا ہوں ہمیں دعوت میں جاتے ہیں، آپ کسی اور کو بات کرتے ہیں کیا بھی ہوتے ہیں سنتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی سنت کو زندہ کریں اور اس سے بولیں کہ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے پر آپ نہیں لگاتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر پسند نہیں ہوتا تو فوراً قدموں سے چھوڑ دیتے. کوئی عیب کی بات نہیں کرتے، کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے بنیں. ہمارا معاملہ ہمیں شریک ہو جاتے. اور ذرا یہ بھی میرے کو محسوس ہوا، یہ محسوس ہوا وہ محسوس ہوا، معاف کیجیے میں بڑے الفاظ بول رہا ہوں. ہم لوگ نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے کے تلے ہوئے ہیں، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کے تلے ہوئے ہیں. ایک ایک سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، ایک ایک سنت جو میرے آپ سے چھوٹ رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے چھوٹ رہی ہے. اور کسی کو عیب لگاتے ہوئے پاتے ہیں تو باقاعدہ اس کے عیب لگانے میں شریک ہوتے، اسے نہیں روکتے، اس سے منع نہیں کرتے ہیں لوگ. معاف کیجیے کہ میں اتنے مرتبہ بول رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم چھوڑنے پر تلے ہوئے ہیں. ہماری سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہمارا جو معاملہ ہے اس کا بالکل مختلف ہے. نبی کی سنت کو اور ہمارے کو زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. ہم لوگ شریک ہوتے الٹا. معاف کیجیے اسے باتیں بولنے میں کوئی شرم آ رہی ہے کہ بول رہا ہوں. آگے بڑھے گا. اور ایک جو سنت ہے جو مجھ سے اور آپ سے چھوٹ رہی ہے، وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد تمام دعائیں، کھانے کے بعد دعائیں سے ہمیں کھانے کے بعد شروع سے دیکھو بسم اللہ بولے، بھولے بسم اللہ اول و آخر بولے، بسم اللہ اول و آخر بولے، وہ بولے. لیکن کھانے کے بعد ہم آپ کو یاد نہیں آتا. کھانا کھائے فون دیکھتے چلے تھے، فون دیکھتے فون لے کے بیٹھ جاتے کھانا کھانے بعد نہیں بولے تو فون کیا ہے کہنے والوں نے رکھ لیا تو فوراً شروع کرواتے کھانا کھانا پڑتے گی. اب ہمارے انسانوں کا عالمیہ یہ ہے، ہم لوگوں کا عالمیہ یہ ہے کہ میں اور آپ کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑتے بھی سماتے بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہے ہمارا. اور ہم بحث کے والدین ہیں، اگر والدین کے حساب سے دیکھیں، ماں باپ کے حساب سے دیکھیں، یا دادا دادی نانا نانی کوئی بھی ہے، ان کے حساب سے دیکھیے تو ان کو بھی احساس نہیں ہے، ان کو بھی دعائیں نہیں. پہلے تو ان کو یاد رکھنے کا سکتا بچوں کو بولیں گے بیٹا مطلب ان کو معلوم ہوتا بولیں گے معلوم کر لینا. ہمارے بچوں کے واسطے، ہمارے پوتا پوتی کے واسطے، نماز کے واسطے وہ معلوم کرے گا. کیا ہمیں سے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا جو ہے، ہمیں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جنت میں جائیں؟ ہر کوئی چاہتا جنت میں جائے، ہر کوئی چاہتا. سنت سے روگردانی کرے، سنت کو پیچھے چھوڑے تو کیا بنا بدعت میں جاتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو، بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. سنت کو چھوڑے تو جہنم میں جانے کے سبب بندے، یہ بات یاد رکھ لو. لیکن میں اور آپ اپنے بچوں کو سکھائے کہ بیٹا کھانے کے ٹائم کو بسم اللہ بولنا، بھولے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ بولنا، بسم اللہ اولہ وآخرہ بولنا، اور کھانے کے بعد دعائیں پڑھنا. اس بات کا اہتمام کریں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے، دوسرا ہمارے بچوں کو جنت کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں، جہنم سے بچا رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کھایا نہیں کھایا، بچہ کتنا کھاتا اتنا کھایا، کہیں کم کھایا کہ بچہ یہ فکر نہیں. لیکن کون سی فکر میں نہیں بولے تو ہمارا بچہ سنت کو چھوڑا اس کی فکر میں نہیں. یا
یاد رکھیں حقیقی ماں باپ وہ ہیں، سچے ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرے، اسے جہنم سے بچانے کی فکر کرے، جنت میں جانے کے داخلے کی فکر کرے. یہ اصل حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اصل حقیقی ماں باپ. اور میں اور آپ دنیا کتنا کماؤ رکھیں گے ہمارے بچوں کے راستے میں، کتنا لاکھ کروڑ کتنا کمائیں گے، 10 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ کمائیں. ایک پیکٹ چھوڑ دے گا بچہ، لے کو دے گا تو کیا لے کو دے گا؟ عمل لے کو دے گا. انہیں جو عمل کیا، نیک عمل کیا، وہ لے کو دے گا. وہ سنتیں تو نے کرا، اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ نہیں کہ ہم لوگ آخرت کی فکر کرے بغیر اسے دنیا میں یہ کمانا، وہ پڑھانا، یہ لے کو دینا، وہ لے کو دینا، اسے بنگلہ رکھنا، اسے گاڑی رکھنا، یہ ہماری فکر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم حقیقی ماں باپ ہونے کا ثبوت دینا ہے تو ہمیں چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو سنتوں پر عمل کرنا سکھائیں. اپنے بچوں کو سنت پر عمل کرنا سکھانا ہے، خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے ایسے بتانا ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطعمه الله طعاما فليقل، جس انسان کو اللہ رب العالمین کھانا کھلائے، رزق دے، رزق لائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ بولے اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه، کہ اللہ اس کے لیے اس کے اندر برکت دے اور اس کے اندر خیر کا معاملہ ہو. ہم لوگوں اور ایک دعا ہے کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. یہ دعا بھی پڑھنا. تو ایسے دعاؤں کا اہتمام ہمیں کریں گے ہمارے بچوں کو تو انشاءاللہ باذن اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ادا پسند آ گئی اور اللہ مجھے اور ہمارے بچوں کو جنت میں داخل کر دیا. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہمارے سے. تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے خاص طور پر. اور ایک بات، یہ حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو چھوٹ رہی ہے 5ویں، وہ ہے دعائیں دینا. کون سی دعا دینا؟ میں کسی کے پاس مہمان بن کو گیا تو میں کیا کرنا، مہمان بن کو گیا ہے اس کو تو اس کے ہاتھ میں دعائیں دینا. یہ نہیں ہمارے پاس. ہم لوگ دادا میں کاڑا املا کر لے کرو، گوشت کا سے نکال لے کرو، باقاعدہ بولتے رہتے کہ کھانا ایسا تھا، کھانا ویسا تھا. ان کو اتنا نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو عیب میں لگاتے تھے اور باقاعدہ جو کھانا کھلانے والا ہے اس کے ہاتھ میں دعائیں دیتے تھے. وہ نہیں معلوم کھانے کا عیب نکالنا معلوم. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ کہ دعا کرنا نہیں معلوم، دعا دینا نہیں معلوم، عیب نکالنا معلوم. عیب نکالنا اس کو کیا کھانا ہوتا، کھانا یہ تھا ہوتا، دادا لوگ کو معلوم کرتے رہتے سب. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو غور سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس کسی کے پاس مہمان بن کر جاؤ اس کو یہ دعا دو اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اے اللہ جو کچھ اس نے کھلایا، جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے، جو کچھ تو نے اس کو مال دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما اور اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. ہم لوگ انہیں ایسا تھا، انہیں ویسا تھا، اس کا کھانا ایسا تھا، اس کا کھانا ویسا تھا، یہ ہم لوگ بولنا کبھی دعا دی نہیں دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی دعا نہیں آتی اللہ بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اتنی بڑی دعا نہیں آتی، چھوٹی دعا میں سے اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. یہ چھوٹی دعا میں سے اے اللہ جو مجھے کھلایا نہیں تو اس کو کھلا اور جو مجھے پلایا اس کو تو بھی پلا، اس کو بھی پلا. یہ ہماری سنت چھوٹی ہے. اللہ یہ ہمارے میں شرم آنی چاہیے کہ میں اور آپ کھانے پر عیب نکالتے، ہم آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ وہ کھانے پہ عیب نکالنے سے بہتر ہے کہ ہم جو کھانا کھلایا ہے ہمارے کو اس کو دعائیں دیں. یہ سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. باتیں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کا خاص و لحاظ رکھیں. اور ایک لاسٹ سنت جو اپنی بات ختم کروں گا، جو اکثر ہمارے بچوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا، نان پیتے نان کرتے بٹ وہ زیادہ بچوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا. ہم بحیثیت ماں باپ اس کا خاص خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں. کیا خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کی دعا بھی سکھائیں. دودھ پینے سے کو ہم لوگ بچہ دودھ پیا خلاص کافی ہے، دودھ پینے سے کو دعا کو نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سقاه الله لبنا کہ اللہ جس کو دودھ پلائے
فلیقل، اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دعا پڑھنا ہے۔ ہم لوگ دودھ پیتے شیمپو نہیں، پانی پیتے شیمپو نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو پانی کا ادب ہے وہ اس پر بحث ہوگی، لیکن اتنا تو ہے، یہ بات یاد ہے کہ دودھ پیتے شیمپو دعا کا اہتمام کریں، خاص کر جو بچے ہیں وہ لوگ ابھی اس کو امی ابا یاد دلے تو ہمیں خود بولنا پڑا، امی ابا نے اس کو ہے نا اللہ کی دعا سے کہیں ہمارے کو کہ دودھ پیتے شیمپو کیا دعا کرنا ہم کو پڑھاؤ، اللہ ہمارے نا پھر وزیدہ اگر ماں باپ نہیں پڑھے نہیں تو شرم آتی، میرا بچہ اگر کوئی سنت کو زندہ کرنے سے کو بولا ہے، میں سیکھا نہیں گیا، میں نے سیکھی بولے تو کتنی شرم کی بات میرے کو بولے، ماں باپ دونوں شرما لے کیوں خود دعا کی طرف آگے بڑھ، دعا کا اہتمام کر، خود ماں باپ اگر دعا کا اہتمام کرے تو بچوں کو بولنے منہ آتا نہیں آتا، کئی بار بچوں کو بولنے منہ، تو بچے سکھانے سے پہلے ہمیں خود سیکھنا اور بچوں کو سکھانا، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کو رسول تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں جو باتیں ہوئی، یہاں جو سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں، اس میں نے آپ کے سامنے پانچ چھ سنتوں کا ذکر کیا۔ پہلا ہے گرم گرم کھانا، ذرا ٹھنڈا بھاپا نکل گیا تو میڈیم میں تھا گرم سا تھا لیکن اتنا گرم نہیں کھانا، تو بھاپا نکل سے کو نہیں کھانا۔ دوسری، کھانا کھاتے ٹائم کو بسم اللہ بولنا، اگر کھانا کھاتے ٹائم بسم اللہ بولنا بھول گئے تو تیسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ بولنا۔ پھر چوتھی سنت کھانے بعد ہے لگانا۔ پانچویں سنت جو کھانے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا۔ چھٹی سنت دودھ پیتے ٹائم کو دعا کرنا انشاءاللہ۔ یہ چھ سنتیں جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ چھ سنتیں بھی ہم سے اکثر چھوٹ رہی ہیں، اس کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سنتوں کو زندہ کرنے والا اور سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے تک اسلام پر قائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر بڑے کام کرنے کا عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہو اور اس کام سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔